یہ بات یاد دلاؤں کہ کوفے میں جو اصل کوفی ہیں، جو پیدائشی کوفی ہیں، ان کے بھی آبا و اجداد کچھ کہیں سے آئے اور کچھ کہیں سے آئے. بہت غور کیجیے گا. جیسے بعض لوگ ہجرت کرتے ہیں اور ہجرت کرنے کے بعد جب ان کی فیملی وہاں آگے بڑھتی ہے تو وہ اپنے والدین کی نسبت سے وہاں کے مقامی سمجھے جاتے ہیں کہ والدین کہیں اور سے آئے تھے مگر اب وہ یہاں کے ہیں. کوفے کے حوالے سے قبیلہ ہمدان. یہ قبیلہ ہمدان کیا ہے؟ یہ یمن کا قبیلہ ہے. یمن میں رہتے تھے یہ لوگ. اور یمن میں قبیلہ ہمدان کے بارے میں بس ایک جملہ کافی ہے، ورنہ خود ایک پوری مجلس ہے. قبیلہ ہمدان کیا ہے؟ قبیلہ ہمدان کی تعریف مولا کائنات نے کی، سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی. اللہم صلی اللہ. کچھ باتیں آپ کو مل جائیں گی مجالس المومنین آغائے شوستری علیہ الرحمہ کی کتاب کے اندر. قبیلہ ہمدان یمن قبیلہ ہے، اور یمن کے قبیلے میں اس سے وہ حارث ہمدانی آپ کو یاد ہوں گے. حارث ہمدانی جو آئے تھے مولا سے ملنے کے لیے کہ مولا سوچا کہ مرنے سے پہلے آپ کا چہرہ ایک بار دیکھ لوں. وہ آئے تھے اپنی زیارت کے لیے اور مولا نے سب کی زیارت کا اعلان کر دیا کہ حارث کوئی مرتا ہی نہیں مگر ہمیں ضرور دیکھتا ہے. اسی قبیلے کی شخصیت یہ کوفے میں رہتے ہیں اور اب کوفی کہے جاتے ہیں، اور کوفے سے نکل کر یہ مکے پہنچے ہیں. کون ہیں؟ حضرت بریر ابن خزیر الحمدانی. تلفظ کے مسائل بہت زیادہ ہیں اور ان مسائل میں جانے کا مطلب اپنے عنوان سے کہیں ہم ہٹ نہ جائیں. تو برائر بروزن فعیل ہے. برائر کا مطلب نیکی کرنے والا. اللہ اکبر. جو اپنے والدین کا اطاعت گزار ہو اسے بار کہتے ہیں، اور جو عام نیکی کرے اسے بر کہتے ہیں، اور خود نیکی کو بر کہتے ہیں. تو بر سے بر سمجھیے، بر سے بار سمجھیے، اور جو حسین کے ساتھ نیکی کرے اسے بریر کہتے ہیں. اللہ اکبر. بریر تابعی ہیں، صحابی نہیں ہیں. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. بریر تابعی ہیں، صحابی نہیں ہیں. دونوں میں کیا فرق ہے؟ صحابی جس نے پیغمبر کو دیکھا ہو اور تابعی جس نے صحابی کو دیکھا ہو. میں سمجھتا ہوں کسی صحابی کو دیکھا ہو نہ دیکھا ہو، محمد کی جان کو دیکھا ہو. یہ ایسے تابعی ہیں کہ جو خواص سے امیر المومنین میں سے، مولا کائنات کے عاشقوں میں سے. آپ تابعی ہیں، آپ ناسک ہیں. ناسک کہتے ہیں عبادت گزار کو. آپ قاری قرآن سید القراء ہیں. کوفے میں آپ سے بڑا قاری کوئی نہیں تھا. آخر تک بات پہنچ جائے، قاری سن لیں کہ قاریوں کے سید کو علی کا غلام کہتے ہیں. سید القراء ہیں بریر. جنگ جمل میں، جنگ صفین میں، جنگ نہروان میں جو پابا رکاب رہے مولا کائنات بریر ہیں. بریر کے والد کون؟ خزیر. خزیر نکلا ہے خضر سے، اور خضر کہتے ہیں سرسبز اور ہرے ہرے ماحول کو حضرت خضر کے نام سے پہچانی ہے. تو سمجھیے کہ ایسی شخصیت کہ جہاں جائیں وہاں سرسبز و شاداب ماحول پیدا کر دیں. ان کو خدا نے ایسا بیٹا عطا کیا جو ناصر حسین بنا. تو بریر ابن خزیر الحمدانی کا تعلق کوفے سے تھا.
ایک کوفے سے نکل کر پہنچے تھے مکۃ المکرمہ، امام مکے کے اندر ہے، یہ مکے تک پہنچے اور امام کے ساتھ ساتھ پھر مکے سے آئے ہیں کربلا کے لیے۔ جب بریر کی شان بہت ساری ہے، اور چونکہ مجھے یہ اختیار دیا گیا کہ میں کچھ ٹائم بڑھا سکتا ہوں اپنے الفاظ کے اعتبار سے، تو آپ کی خدمت میں زحمت نہ ہو تو بریر کی شان مکمل کر سکوں۔ کربلا میں کچھ لوگ خطیب بھی تھے جنہوں نے خطابت بھی کی ہے، یعنی وہ قادر الکلام شخصیات میں تھے، ان میں سے بریر بھی ہیں۔ بریر بھی خطیب ہیں، قاری قرآن بھی، عابد و زاہد بھی، تابعی بھی، مولا کے ساتھ رہنے والے بھی، مولا حسن کے صحابی بھی، اور مولا حسین کے عاشق بھی۔ مکے تک گئے ہیں اور مکے سے امام کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے، عجیب بات ہے، وہ رہ گئے جو حج کرنے آئے تھے، وہ کعبے کے پاس رہ گئے جو قبلہ کے ساتھ چلے وہ کربلا تک آ گئے، اور بریر بھی کربلا پہنچ گئے۔ کربلا میں بریر نے ویسے تو بڑا خطاب کیا ہے لشکر یزید سے، آپ کی ملاقات بھی ہے، عمر ابن سعد سے ملاقات بھی ہے، اس سے بات کرنے گئے اور اس کو سلام نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ کیا تم مجھے مسلمان نہیں سمجھتے، سلام نہیں کرتے ہو؟ فرمایا جو فرزند رسول کے خون کا پیاسا ہو اسے سلام کیسے کیا جائے؟ اللہ اکبر۔ میرا یہاں پڑھنا آسان ہے، آپ کا سننا آسان ہے۔ عمر ابن سعد کے خیمے میں بیٹھ کر شجاع، مرد شجاع تھے بریر، ڈرپوک نہیں تھے۔ ڈرپوک تو تقیہ کر لے گا جبکہ واجب بھی نہ ہو، مرد شجاع تھے، اس کے سامنے بات کر رہے تھے۔ بریر نے نصیحت کی، وہی مسئلہ رائے کی حکومت اور رائے کی رٹ لگائے ہوئے تھا۔ بریر سمجھا کہ واپس آ گئے، امام کو آگے رپورٹ کر دی، مولا کچھ نہیں ہوا ہے۔ امام سب جانتے تھے کچھ نہیں ہوگا، مگر امام نے کسی کو روکا نہیں، تاکہ امام کے ستارے اتنے حسین تھے کہ قمر بن کے چمکتے تھے، حجت تمام کرتے تھے۔ ورنہ ان کے رجس خوانیاں دیکھیں، ان کی خطابات دیکھیں، ایک پورا عنوان ہے پورا کہ کربلا کے کس شہید نے کیا جملے ادا کیے رجس خوانی کے اعتبار سے۔ آئیے بریر کی خاص بات کیا تھی؟ بریر کے سامنے ایک شخص آیا ہے جس کا نام ہے یزید ابن معقل۔ یہ لفظ یاد رکھیے گا، معقل، یزید اس کا نام، باپ کا نام معقل۔ اور یہ آ کر بریر سے مناظرہ کرتا ہے اہل بیت اور ان کے مخالفین کے حوالے سے، اور بریر اپنا عقیدہ بیان کرتے ہیں کہ ہم کل بھی علی والے تھے اور آج بھی علی والے ہیں، کہ بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی، حقیقت ابدی ہے مقام شبیری۔ وہ جو نام بدل لیتے ہیں، چوغا بدل لیتے ہیں، وہ اور ہیں، ہم کل بھی وہی تھے اور آج بھی وہی ہیں۔ بریر بتا رہے تھے اور تفصیل روکتے ہوئے کہ یزید بن معقل نے بہت بحث کی، تو بریر نے کہا اچھا ایسا کرتے کہ ہم دونوں میں سچا کون ہے، آؤ مباہلہ کر لیتے۔ تو کربلا کے میدان میں بریر نے مباہلہ کیا۔ یاد رکھیں مباہلہ کیا جا سکتا ہے، اس کا وقت بھی معصوم نے بتایا ہے۔
صبح کی نماز کے بعد سے لے کر سورج کے نکلنے سے پہلے تک وہ بڑا حسین وقت جب ہم سو رہے ہوتے ہیں، وقت مباہلہ ہے، اور سامنے والے کی انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر باقاعدہ دعائی مباہلہ ہے. چھوٹی عنوان شروع نہیں کرنا، انہیں بات نکل جائے گی آگے. بریر نے یزید بن معقل کی انگلیوں میں انگلیاں ڈال کے مباہلہ کیا کہ اگر تو سچا ہے تو میں تیرے ہاتھ سے قتل ہو جاؤں، اور اگر میں سچا ہوں تو تو میرے ہاتھ سے قتل ہو جائے. اللہ اکبر. یہ اتنا اعتماد ہے حسین کے عاشقوں کو کہ بے خطر کود پڑا، کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. بریر بوڑھے ہیں، جوان نہیں ہیں، یزید جوان ہے. کہا ٹھیک ہے میں تیار ہوں. پہلے وار کیا. کمال تو یہی ہے علی والوں کا کہ سامنے والے کو دعوتیں وار دیتے ہیں کہ دل میں ارمان نہ رہ جائے. کیا کرو وار. اس نے وار کیا. کہتے ہیں کہ خود جو پہنے تھے جناب بریر اس پر تلوار آ کر رک گئی اور اندر نہ اتر سکی، اور جو بریر نے تلوار چلائی ہے وہ خود کاٹتی ہوئی اس کے سر سے اس کے بدن میں اترتی چلی گئی. تلوار جسم کے اندر رک گئی، وہ تلوار کو حرکت دیتے تھے تلوار نکالنے کے لیے. اللہ اکبر. 1 گھنٹے تک. باقی تمام کربلا کے شہیدوں کی جنگ الگ ہے، بریر کے الگ ہے. 1 گھنٹے تک بڑا جہاد کیا بریر نے. آواز آؤ شیر آ گیا، آؤ اس کے مقابلے پر آؤ. تم حسین کو مارنا چاہتے ہو، آؤ مجھ سے مقابلہ کر لو پہلے. اللہ اکبر. بریر کی تلوار، لوگ ڈر کے بھاگ رہے تھے. پھر بریر کی شہادت میں بھی ایک جملہ آپ کی خدمت میں اور. بریر نے سامنے آنے والے شخص سے مقابلہ کیا. یہ شخص، اس کا نام بیان کیا رضی بن منقذ. اس سے مقابلہ ہوا اور اتنا مقابلہ ہوا کہ دونوں ایک دوسرے کو گرانے کے مسئلے میں لڑتے رہے، اور بالآخر بوڑھے نے جوان کو گرا دیا. رضی بن منقذ کے سینے پہ چڑھ کے بیٹھ گئے بریر. رضی بن منقذ نے پکارا اپنے قبیلے والوں کو، اور اس کے قبیلے والوں میں سے آگے بڑھا کعب بن جابر اس کی مدد کے لیے، اور اس نے حضرت بریر کے پیچھے پشت کے اوپر نیزے کا وار کیا. کچھ لوگ پکار رہے تھے بریر کو مار رہے ہو، یہ تو قرآن پڑھاتے تھے. ہم نے ان سے قرآن پڑھا ہے. اللہ اکبر. بریر کی شہادت، اس کے بعد بھی بریر نے جان نہیں چھوڑی. آپ نے اپنے دانتوں سے رضی بن منقذ کی ناک کاٹ لی. اللہ اکبر. یہ شعر اتنے آسان نہ تھے کربلا کے امام کے جانثار کہ بس جان دینے گئے تھے، نہیں. کہتے ہیں جب بریر کے سینے اور پیچھے نیزہ مارا گیا اور پار ہو گیا یہاں سے، تو بریر کی گرفت کمزور پڑ گئی، مگر ناک ایسے کاٹی اس کی کہ ناک یہاں سے خون بہنے لگا. ہوٹھا شکریہ ادا کر رہا تھا کعب بن جابر کا. جب کعب بن جابر کوفے پہنچا اور اس نے بتایا میں نے بریر کو شہید کیا، بریر کو مارا، تو اس کی بہن نوار بنت جابر نے اس پہ لعنت کی کہ تو نے قاری قرآن کو مارا، فرزند فاطمہ سے لڑ کر آیا ہے.
میں تجھ سے قیامت تک بات نہ کروں گی. اللہ اکبر. یہ ہے کوفے کے انداز. بریر حسین کے عظیم ساتھی تھے. بس گفتگو تمام ہوئی. لیکن رونے والوں